کیا بائبل، اولڈ ٹیسٹمنٹ، نیو ٹیسٹمنٹ یا تورا یا اس کے علاوہ اور بعض کتابیں یہ پوری 100% غلط ہیں؟ نہ، تحریف ہوئی ہے۔ تحریف کے کیا معنی ہے؟ کچھ چیزیں اس میں داخل کی گئی ہیں۔ تحریف ہوتا ہے کچھ چیزیں نکال دی جائیں، اور ایک تحریف یہ ہوتی ہے کچھ چیزیں داخل کر دی جائیں۔ اب بائبل ہمارے لیے کیوں معتبر نہیں ہے؟ کیونکہ کچھ چیزیں اس میں داخل ہو گئی ہیں۔ نکل جاتی تو اتنا مسئلہ نہیں تھا، کچھ چیزیں اس میں آ گئی ہیں جو زمانے میں رہبائے وغیرہ تھے اور جو زمانے کے بعض پریس تھے انہوں نے داخل کر دی ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے 100% غلط ہے۔ مثال کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت بھی ہے اس میں، اور بہت ساری بھی چیزیں ہیں، انبیاء کا ذکر ہے، اب کچھ چیزیں اس میں بالکل صحیح ہیں۔ اب اگر کوئی آیت اور روایت سے ہم آہنگ ہو، یعنی اس کے ساتھ ساتھ ہوں، اس کے مخالف نہ ہو، تو کہا جائے گا یہ والا چیپٹر صحیح ہے۔ بائبل کے دو حصے ہیں، ایک اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے، ایک نیو ٹیسٹمنٹ۔ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں وہ چیزیں ہیں جو حضرت عیسیٰ سے پہلے کی ہیں، نیو ٹیسٹمنٹ میں وہ چیزیں ہیں جو حضرت عیسیٰ اور ان کے بعد کی ہیں، حتیٰ جس کو بھی وہ سینٹ ڈکلیئر کر دیتے ہیں ان کی چیزیں بھی ہیں اس میں۔ پھر اس کے ورژن بھی مختلف ہیں، رومن کیتھولک میں اور پروٹیسٹنٹ میں بعض دفعہ 2-4 ان کا فرق بھی ہے۔ تو نیو ٹیسٹمنٹ کی جو آخری کتاب ہے وہ ہے دی ریویلیشن آف جان، مکاشفہ یوحنا۔ یہ حضرت یحییٰ نہیں ہیں، یہ حضرت عیسیٰ کے حواری بھی نہیں ہیں، بلکہ بعد کے ایک فرد ہیں۔ ان کو جلا وطن کر دیا تھا جلا وطن کر دیا تھا گریک میں، یونان میں۔ وہاں ایک جزیرے میں تھے تو وہاں ان کو یہ مکاشفہ ہوا۔ مکاشفہ کیا ہوتا ہے کہ ان کو چیزیں نظر آنا شروع ہوئیں۔ بائبل کی کمپلیکیٹڈ ترین کتابوں میں سے ایک کتاب ہے دا بک آف دا ریویلیشن آف جان، مکاشفہ یوحنا۔ ساری چیزیں ٹیلی گرافیکل ہیں، وہ اس کو دیکھنا پڑتا ہے کہاں سے کیا ہے۔ اس کے اوپر بہت ساری کمنٹریز ہیں، وہ بعد میں پڑھ کے سنائیں گے، لیکن آپ کی توجہ دلائیں کہ اس وقت جو سادات ہیں وہ کتنے قسم کے ہیں؟ سادات حسنی، سادات حسینی، ہونے کتنے قسم کے چاہیے تھے؟ 3 قسم کے۔ یعنی آج ایسا ہونا چاہیے تھا کہ کچھ لوگ تعارف کرائیں کہ ہم امام حسن کی نسل سے ہیں، کچھ تعارف کرائیں کہ ہم حسینی ہیں، اور کچھ کو تعارف کرانا چاہیے تھا کہ ہم محسنی ہیں۔ ہے کوئی محسنی دنیا میں؟ حضرت محسن شہید ہو گئے۔ یعنی حضرت محسن کی شہادت کے بعد کیا ہوا؟ 1/3 سادات قتل ہو گئے۔ 1/3 سادات قتل ہو گئے۔ کتنے رہ گئے؟ 2/3 رہ گئے۔ امام حسن کی نسل سے رہ گئے، امام حسین کی نسل سے رہ گئے، حضرت محسن کی نسل سے کوئی بھی سید دنیا میں نہیں ہے۔ 1/3 سادات قتل ہو گئی۔ خداوند تبارک و تعالیٰ کی تمام ملائکہ کی، تمام انبیاء کی، تمام اوصیاء کی، تمام مومنین جن و انس کی لعنت ہو کہ جو جناب محسن کے قتل میں شریک ہوا۔ اور جو ان کا احترام کریں علم و آگاہی کے بعد، کوئی جاہل ہے تو اللہ اس کو ہدایت عطا فرمائے، اور جو ان لوگوں کے لیے دلوں کو نرم کریں، خصوصاً ہمارے درمیان، ان پہ بھی لعنت ہو، انہی کے ساتھ محشور ہو۔ جو جاہل ہوتا ہے اس کے لیے دعا کرنی چاہیے، لیکن جو یہ جاننے کے بعد ان ظالموں کے لیے راہوں کو ہموار کرے اس پر بھی لعنت ہو۔ لعنت گالی نہیں ہے، یعنی اللہ لمٹے گا۔ بعض وہ لوگ کہتے ہیں جی گالی نہیں ہے یہ۔ تو آخری جو کتاب ہے وہ ہے دا ریویلیشن آف جان، مکاشفہ یوحنا۔ اب یہ ذہن میں رہے کہ اس کو ہر بحرف تھوڑا سا کہیں سے پڑھ بھی دیں گے کہ اس کا جو چیپٹر نمبر 1 ہے وہاں پر یہ چیز کلیئر ہے کہ یہ وہ مکاشفہ ہے کہ جو حضرت عیسیٰ نے جان کو کرایا، اور یہ آنے والے زمانے کا ہے، یعنی حضرت عیسیٰ کے بعد کا ہے یہ۔ بس اب یہاں پر اس کے آیت نمبر 12 میں جو موضوع آتا ہے وہ ایک خاتون کا موضوع ہے، اور خاتون کے ساتھ ایک ڈریگن کا موضوع ہے، اشدہ کا، کہ جس کے 7 سر ہیں، اور ایک خاتون کا ذکر ہے کہ جس کو گھیرا ہوا ہے سورج نے، اور کھڑی ہوئی ہے وہ چاند پر۔ اگر آپ گوگل میں بھی جا کے کریں گے نا دا لیڈی اینڈ دا ڈریگن، تو آپ کو بہت تصویریں مل جائیں گی۔ یہ اہم ترین موضوع ہے۔ آپ لکھیں دا ریویلیشن آف جان، دا لیڈی اینڈ دا ڈریگن، تو آپ کو اتنی پینٹنگ ملیں گی مختلف قسم کی۔ اب ایک خاتون ہے کہ جس کو سورج کو اس نے اوڑا ہوا ہے، اور چاند پر وہ کھڑی ہوئی ہے، اور وہ حاملہ ہے، اور سر پہ اس کے تاج ہے کہ جس میں 12 ستارے ہیں، اور ایک لال رنگ کا اژدہا 7 سروں والا آ کر حملہ کرتا ہے اور آسمان کے 1/3 ستاروں کو توڑ دیتا ہے۔ 1/3 ستاروں کو توڑ دیتا ہے۔ پھر اس خاتون کی نسل سے ایک بچہ ہوگا جو تمام لوگوں پر حکومت کرے گا لوہے کی عصا سے۔ اب یہ والا موضوع جو ہے وہ کرسچن میں بہت زیادہ اہم ہے، لیکن وہ سمجھ نہیں پاتے۔ وہ عام طور پہ کہتے ہیں یہاں پر مراد حضرت مریم ہے، وہ ہو نہیں سکتی۔ کیوں نہیں ہو سکتی؟ کیونکہ جو پہلا ورس ہے وہاں پر واضح ہے کہ یہ آئندہ ہوگا۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔
اب اس کو ہم پڑھ کے بھی سنا دیتے ہیں تاکہ بعد میں بھی اگر آپ اس کے ذریعے سے اس کو آپ سرچ کیجیے گا. اور یہاں پر جو لوگ ہیں حضرت عیسیٰ کے ماننے والے بیچارے معصوم لوگ ہیں یہ. البتہ میں کبھی بھی کسی بھی آپ کو عجیب لگیں گی باتیں, ممکن ہے بعد میں کہ ہمارے خلاف بات کرنا ہے تو کرتے, کوئی بات نہیں. یہ بہت سارے عیسائی, یہودی, ہندو, سکھ بالکل بیچارے معصوم لوگ ہیں, ان کو کچھ نہیں پتہ. اصل جہنم میں بھی نہیں جائیں گے. یہ جہنم میں جانے کا دار و مدار ہے عقل پر, شعور پر اور حجت کے تمام ہونے پر. مثال کے طور پر وہ یہودی کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ دیکھا, اب آ جائیں نیچے, وہ یہودی کہ جس کی کتاب میں اس کے پاس کتاب ہے, ہر یہودی کے پاس نہیں ہے, فرض کریں اس کے پاس کتاب ہے, اس کو علم ہے کہ یہ رسول اللہ حق ہیں, اور یہ عام یہودی اور عیسائی لڑکے اور لڑکیاں, یا یہ جو آپ کے پورے اس میں کونگو کے عیسائی لڑکے لڑکیاں یہ روڈوں پہ گھوم رہے ہیں, یہ سب برابر ہیں اللہ کے نزدیک, یہ سب برابر ہیں. یعنی بیچاری کام والی عیسائی جو اللہ اس کو بھی جہنم میں ڈال دے گا کیونکہ اس کو پتا ہے کہ رسول اللہ ہے, اس کو پتا ہے باخن, یہ بالکل جانتی ہے کہ مولا امیر المومنین دشمن نہیں ہے, نہ بیچاری کو پتہ ہی نہیں ہے. تو یاد رکھیں جہنم کا دار و مدار کس پر ہے؟ عقل پر, شعور پر اور حجت کے مکمل ہونے پہ, حجت تمام ہونے پہ. یعنی اس کو سب کچھ پتہ چل گیا ہے. باقی یہ جو لوگ ہیں بیچارے یہ سیدھے سادے لوگ ہیں, ان سے خیر شادی نہیں ہو سکتی, کھانے پینے کا اپنا مسئلہ ہے, لیکن ان میں سے بہت بڑی تعداد ہے, وہ بالکل الگ موضوع ہے کہ جو آراف میں جائیں گے, جہنم میں نہیں جائیں گے. لہذا اگر آپ سورہ یاسین میں دیکھیں وہاں پر ایک آیت ہوتی ہے, ہم بڑا عام طور پہ برزخ کا ذکر کرتے ہیں, ہاں برزخ ہے, لیکن بعض بیچارے سادے لوگوں کی تو برزخ بھی نہیں ہے, برزخ میں کوئی سزا نہیں ہے, یعنی برزخ ہے یعنی سزا نہیں ہے. سورہ یاسین میں کیا آتا ہے؟ من بعثنا من مرقدنا ھذا, ایک دم سے وہ اٹھیں گے, کس نے ہمیں سوتے ہوئے جگا دیا. یہ جو سوتے ہوئے ایک دم سے جاگیں گے, یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو بہت اچھے ہیں, ان کو تو نعمتیں ملیں گی. یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو بہت برے ہیں, یہ بیچارے معصوم قسم کے لوگ ہیں, کچھ نہیں پتا تھا ان کو. جب سور پھونکا جائے گا تو کہیں گے کیا ہوا؟ من بعثنا من مرقدنا ھذا, 5000 سال سے سو رہے تھے, 2000 سال سے سو رہے تھے. تو یہ جو ہم کہہ رہے ہیں سب کے ساتھ نیکی کریں, پیار کریں, خصوصاً یہاں کے افراد کے ساتھ. ممکن ہے کہ آپ کی محبت کی وجہ سے یہ رسول اللہ کا عاشق ہو جائے, آپ کی محبت کی وجہ سے یہ امام حسین کا عاشق ہو جائے. کچھ نہیں جاتا کسی کے سامنے جھکنے سے. تو جو پہلی آیت ہے وہ کیا ہے, اس کا ترجمہ آپ کے سامنے بیان کر دیتے ہیں, پھر انگلش میں بھی بعد میں دکھا دیں, کسی کو چاہیے ہو تو دے بھی دیں گے. یسوع مسیح کا مکاشفہ جو اسے خدا کی طرف سے اس لیے ہوا کہ اپنے بندوں کو وہ باتیں دکھائے جن کا جلد ہونا ضروری ہے, ہونا ضروری ہے. حضرت مریم نہیں ہے, یہ ہوگا. اب وہ کیا ہوگا؟ پھر آسمان پر ایک بڑا نشان دکھائی دیا, یعنی ایک عورت نظر آئی جو آفتاب کو اوڑے ہوئے ہے. قرآن مجید میں سراج کس کا لقب ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور چاند اس کے پاؤں کے نیچے ہے, یعنی چاند پر کھڑی ہے. اور قمر کسے کہا گیا ہے؟ مولا امیر المومنین کو. اور 12 ستاروں کا تاج اس کے سر پہ ہے, اس کے سر پر ایک تاج ہے جس میں 12 ستارے ہیں. یہ اشارہ کس کی جانب ہے؟ ائمہ کی امامت کی جانب. وہ حاملہ تھی اور درد ذہ سے چلا رہی تھی اور بچہ جننے کی تکلیف میں تھی. پھر ایک اور نشان آسمان پر دکھائی دیا, یعنی ایک بڑا لال اژدہا, کہ اس اژدہے اور اس کے طرفداروں پر لعنت ہو خداوند تبارک و تعالیٰ کی. یہ وہی اژدہا ہے جس نے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کو دھمکی دی, جس نے جناب سیدہ کا در جلایا. پھر ایک اور نشان آسمان پر دکھائی دیا, یعنی ایک بڑا لال اژدہا, اس کے 7 سر اور 10 سینگ تھے, اور اس کی دم نے آسمان کے 3 ستارے کھینچ کر زمین پر ڈال دیے. یعنی 1/3 کسے کہتے ہیں؟ 1/3 ستارے آسمان کے توڑ دیے. اور پھر یہ کہ اس سے جو لڑکا ہوگا وہ کیا ہوگا؟ لوہے کی عصا سے سب قوموں پر حکومت کرے گا. اب اسے لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ ہیں. نہ, جب یہ خاتون حضرت مریم نہیں ہے تو یہ لڑکا بھی جو تمام قوموں پر حکومت کرے گا یہ حضرت عیسیٰ نہیں ہے. اس میں بہت زیادہ ڈیبیٹ ہے, بہت کمپلیکیٹڈ ہے. تو مومنین کا ایمان قوی ہونا چاہیے کہ ہم ایسوں کو مانتے ہیں کہ جو واقعاً حق ہے کہ ان کو مانا جائے, اور ہم ایسوں سے نفرت کرتے ہیں کہ حق ہے کہ ان سے نفرت کی جائے. یہی وجہ ہے کہ بار بار توجہ دلا رہا ہوں, کسی کو تنگ کرنے کے لیے نہیں, ایریٹیٹ کرنے کے لیے کبھی بھی لعنت نہ بھیجیں. اپنے درمیان لعنت ہو اللہ رسول اور ائمہ کے دشمنوں سے, لیکن دوسرے کے سامنے کیا ہو؟ دوسرے کے سامنے دلائل سے بیان کریں کہ ہم کیوں مانتے ہیں ان کو اور کیوں نہیں مانتے ان کو. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. محمد و آل محمد.